ماں کی گود سے قبر کی دیوار تک زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈال کر دیکھ، اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا۔ باپ وہ عظیم ہستی ہے جس کے پسینے کی ایک بوند کی قیمت بھی اولاد ادا نہیں کر سکتی۔ بری نظر لگ جائے تو اچھی قسمت بھی ساتھ نہیں دیتی۔ اتنا کرو کہ جب خود پہ آئے تو برداشت کر سکو۔ مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود جلتا رہا دھوپ میں، مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود جلتا رہا دھوپ میں، میں نے دیکھا ہے ایک فرشتہ باپ کے روپ میں۔ جانتے ہو محبت کیا ہے؟ ہر اس بات کو نظر انداز کرنا جس سے تعلق ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو۔ بعض لوگ اتنے بہادر ہوتے ہیں کہ اگر ان کی زندگی میں غم بڑھ جائے تو ان کے کہکہوں میں شدت آ جاتی ہے۔ قرآن پاک میں سب سے زیادہ عزت عورت کو دی گئی ہے۔ انسان بھی عجیب مزاج کا ہے، جو اس کی طبیعت کو سمجھے وہ اچھا لگتا ہے اور جو اس کی نیت کو سمجھے وہ برا لگتا ہے۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ چلتا ہے، کسی کا اخلاق اور کسی کی زبان۔ بیٹیوں کو ہمیشہ کہا جاتا ہے سیانی بنو، تمہیں دوسرے گھر جانا ہے، لیکن کبھی بیٹوں کو کیوں نہیں کہا جاتا کہ سیانے بنو، کوئی تیرے لیے گھر چھوڑ کر آئے گی۔ قصہ مختصر زندگی اذان سے۔ انسان سب سے سستا محبت کے نام پہ بکتا ہے اور سب سے مہنگی انسان کو محبت ہی پڑتی ہے۔ عقل چھوٹی ہو جائے تو زبان لمبی ہو جاتی ہے۔ وقت کی دوستی تو ہر کوئی کرتا ہے، مزہ تو تب ہے جب وقت بدل جائے پر دوست نہ بدلے۔ فکر نہ کرو، میں ہر مشکل میں تمہارے ساتھ ہوں، معذرت کے ساتھ۔ یہ جملہ کثرت سے وہ لوگ بولتے ہیں جو وقت پڑنے پر کبھی بھی دستیاب نہیں ہوتے۔ عام طور پر یادیں نڈال کرتی ہیں، مگر ایک یاد ایسی ہے جو نہال کرتی ہے، اور وہ ہے اللہ کی یاد۔ کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں میں ملے گا۔ وقت بہت ظالم ہے، تجربہ دے کر معصومیت چھین لیتا ہے۔ جب سناٹا روح میں اتر جائے پھر رونقیں متاثر نہیں کرتی۔ انسان کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسے میرا بندہ کہہ کر ہی پکارتا ہے اور مایوسی سے بچاتا ہے۔ آج کل لوگ اپنا آدھا وقت انجان لوگوں کو امپریس کرنے میں اور آدھا وقت اپنوں کو اگنور کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ بابا کہتے ہیں دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، ان سے مت گھبراؤ، خوشی مناؤ کہ اس مہربان رب نے تمہیں چن لیا۔ اگر تنقید کرنی ہو تو نرم لہجے میں کریں، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے، جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ جب کوئی دل دکھاتا ہے تو میں چپ رہنا ہی پسند کرتا ہوں، شاید میرے جواب سے بہتر وقت کا جواب ہوگا۔ اچھے کام ضرور کریں، لیکن یہ دھیان رکھیں کہ اچھے کاموں کی مصروفیت میں بہت اچھا کام کرنے کا موقع
ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ کسی کو اتنا مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی خاموشیاں توڑ کر لفظوں سے تمہاری دھجیاں اڑا دے۔ دوسروں کو اپنے بارے میں صفائیاں دے کر اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ لوگ اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنی ان کی اوقات ہوتی ہے۔ کچھ لوگ آنسوؤں کی طرح ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ساتھ دے رہے ہیں کہ چھوڑ رہے ہیں۔ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب، کہاں اور کیسے یہ صرف اللہ پاک جانتا ہے۔ آتش دوزخ نہ دیکھ غضب سے مجھ کو، بڑا رحیم ہے وہ جس کا گناہ گار ہوں میں۔ خوش نصیب وہ نہیں جس کا نصیب اچھا ہو، بلکہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہو۔ زندہ لوگوں کی قدر کرو، مردوں کو تمہارے سجدے نہیں چاہیے۔